Honorable Senior Vice President Lahore Chamber, Tanveer Usman Sheikh Saab, Senior Vice Chairman PIAF Nasrullah Mughal Saab, Board Members, ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات ریاض تاجک صاحب، نبیل طارق صاحب، عصمت اللہ نیازی صاحب اور جتنے یہاں مہمان تشریف فرما ہیں، ہمارے لاہور چیمبر کے جتنے ایگزیکٹو ممبران ہیں اور باؤ عرفان صاحب یہاں موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ فارمر یہاں موجود ہیں، اور جتنے یہاں پہ پریس میڈیا کے حضرات یہاں آئے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا خصوصی طور پہ میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ ایک فوری ہم نے یہاں پریس کانفرنس رکھی۔ اس وقت جو ملک میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال پہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے، کتنے دنوں کے 10 دن آج 10ویں دن میں یہ ہڑتال داخل ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں دوسرے فورم پہ یہ بات کا اعادہ میں نے کیا تھا کہ کسی بھی کنٹینر یا کسی قسم کی ٹرانسپورٹ ہو، وہ مزدہ ہو، وہ ٹرک ہوں، وہ آپ کے کنٹینرز ہوں، ان کا پہیہ نہیں رکتا، یہ پورے ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹر جو ہیں ملک کی معیشت میں ان کا جو رول ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا سا ہے، اور جو اس وقت سچویشن کریٹ ہوئی ہے پورے ملک کی، جتنی بھی اس وقت امپورٹ ہے، ہماری جو ایکسپورٹ ہے، انڈسٹریل را میٹیریل ہے، وہ اس وقت پورٹ پہ سٹک ہوا پڑا ہے۔ پوری معیشت کا نظام جو ہے وہ جیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سچویشن میں جس وقت ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 5 بلین پہ دوبارہ پہنچ چکا ہے، اس حالات میں ہمیں ایکسپورٹ 15 بلین کو ٹچ کر رہا ہے، اور ان حالات میں ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کی جتنی ضرورت ہے، اور اگر ایکسپورٹ کو را میٹیریل نہیں ملا، ہم نے ٹائملی اپنے آرڈر کمپائل نہیں کیے، ہمارا نہ صرف یہ جو موجودہ آرڈر اس کے کینسل ہو سکتے ہیں، بلکہ اگلے ایکسپورٹ کے آرڈر لینے میں بھی ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بزنس جو ہے وہ کمٹمنٹ کا نام ہے، اگر ہم ٹائملی اپنی کمٹمنٹ نہ دور کر پائے تو مجھے ایسا خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہے بڑی ریپڈلی ڈکلائن کر جائیں گی، اور ہمارے ہاں اس وقت جو سچویشن ہے، مال پورٹ پہ پڑے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو سکتی۔ پنجاب حکومت کا میں شکر گزار ہوں، سم ہاؤ ابھی مجھے میرے ٹرانسپورٹر حضرات نے بتایا ہے کہ یہاں پہ پنجاب ٹرانسپورٹ کے جو ان کے ایشوز تھے وہ الحمدللہ کسی حد تک ریزالو ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ میرے خیال میں پنجاب ٹرانسپورٹروں نے اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے۔ اس وقت چونکہ اب یہ مسئلہ ایک نیشنل لیول کا ہے، سندھ گورنمنٹ یا سندھ کے ٹرانسپورٹر جب اپنی ہڑتال نہیں ختم کریں گے، جو پورٹ ٹو جو آپ کے ٹرانسپورٹر تک کا مال پہنچانا، اور اس کو پھر اب کنٹری بھیجنا کنٹینرز کی صورت میں، اور پھر وہی کنٹینرز خالی ہو کے ایکسپورٹ کا مال لے کے واپس پورٹ پہ جاتے ہیں، یہ پورا آپریشن ممکن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی پوری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، آپ کی جو فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کے جو اینیملز کی ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کی جو ڈیلی خوراک ہے، اس وقت بڑی شدید بحران کا شکار ہے۔ چیزیں آل آف سڈن مہنگی ہو گئی ہیں مارکیٹس میں۔ آپ کسی بھی چیز، مجھے آج بتا رہے تھے کہ 500 روپے ریزن کا ریٹ وہ بڑھ گیا ہے، ایک بیسک انڈسٹریل را مٹیریل ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انفلیشن بڑھے گی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ڈائیلاگ کر کے اس ایشو کو فوری ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت آلریڈی جو ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، اور اس طرح اگر مزید یہ ہڑتال اگر ختم نہ ہوئی تو جو سچویشن اس وقت پورٹ پہ جو میس کریٹ ہوا ہے، ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امپورٹرز کو جو ڈیمریج اور ڈیٹینشنز کی صورت میں جو ان کو ڈیمریج اور ڈیٹینشن شپنگ کمپنیاں کی لگیں گی، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو پروڈکٹ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی۔ تو میں اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، سندھ گورنمنٹ سے
وفاقی گورنمنٹ سے کہ کچھ جو مطالبات وفاقی سطح پر رہ گئے ہیں بالکل جو ان کے جائز مطالبات ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے انہوں کو کوئی یعنی ریزرویشن ہے تو دور کرنی چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریفک ڈسپلنڈ ہو, لیکن جو آپ لا کو امپلیمنٹ کریں, کسی بھی قانون کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو گریجول ہونا چاہیے. ان کے جو بھاری جرمانے ہیں ان کو نارمل کریں تاکہ یہ بھی گریجولی آپ بڑھائیں, اور جو فٹنس گاڑیوں کی فٹنس ہے ان میں بھی آپ ان کو ریلیکسیشن دیں. پھر جو آپ کو کسٹم کلیئرنس مال رستے میں مختلف چیک پوائنٹ پہ ان کو روکا جاتا ہے, اس کو بھی انشور کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کراچی کسٹم سے مال کلیئر کروا کے لاتے ہیں اور آپ اس کو میک شور اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ یہ سمگلنگ کا مال ہے تو ان کو بارڈرز پہ روکیں. ان ڈیو جو چیکنگ ہے راستے میں, یہ موٹر ویز پہ یا ہائی ویز پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے کہ ان کی سیکورٹی کو میک شور کرنا چاہیے. رستے میں مال چوری ہو جاتا ہے, ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں, تو ان کا جو لا اینڈ آرڈر ہے ان کو امپروو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ چیزیں اسٹیٹ کو انہوں نے ایڈریس کرنی ہے اور ان ایشوز کو اسٹیٹ نے ریزالو کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو مطالبات ہیں ہمارے ٹرانسپورٹر کو, اگر شہر میں جگہ واقعی نہیں ہے اور ہماری ٹریفک اور ہماری جتنی بھی یہ انکروچمنٹ کا ایشو ہے ان کو ریزالو ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کا بیسٹ یعنی مطلوبہ جگہ ان کو ضرور ملنی چاہیے. ان کا الٹرنیٹیو جو ہے ان کو بیسٹ جگہ پہ ملنا چاہیے تاکہ یہ اپنا کاروبار احسن طریقے سے جاری رکھ سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بزنس کمیونٹی ہے ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ان کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے, اور آلریڈی یہ ایک انڈسٹری بنتی ہے اور ان کو یہ انڈسٹری والا درجہ بھی ملنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اس وقت جو پورٹ پہ مال پڑے ہیں ان کی ڈیمری ڈیٹینشنز ان کو بھی ختم کرے. جب سے یہ ہڑتال ہوئی ہے گورنمنٹ کو چاہیے انٹروین کرے, ایس آر او جاری کرے تاکہ ان کی یہ جو ڈیٹینشن جب سے ہڑتال سے آن ورڈ جو ہے ڈیٹینشن اور ڈیمریج کو معاف ہونا چاہیے. اس وقت کیش فلو کا بڑا ایشو مارکیٹ میں کریٹ ہو چکا ہے, کیونکہ مال آ نہیں رہے مارکیٹوں میں اور اس کا لین دین, پیسے کا لین دین بھی مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی ریلیف گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اور یہ ساری جو چیزیں گورنمنٹ میرے خیال میں بہت ہو گئی ہے. اب جو ہے اس وقت انڈسٹری ہماری ایکسپورٹ اور اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجز کا یعنی مزدور لیبر ہیں وہ بڑی پریشان ہے. ڈیلی ویجز جنہوں نے اپنا روزگار روز مرہ اپنی مزدوری سے کمانا ہوتا ہے وہ بڑی افیکٹڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی بیسٹ نیگوشیٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارا دن اپنے کسٹمر سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان ایشوز کو فوری ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فوری تسلیم کیا جائے تاکہ فوری طور پہ ہماری اس وقت جو ٹرانسپورٹیشن کا پہیہ رکا ہوا ہے اس کو چالو کیا جائے تاکہ ہماری معیشت کا پہیہ بہتر طریقے سے چل سکے. تو میں یہی چند مطالبات ہیں اور میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ جو اس وقت ہنگامی صورتحال ملک کی معیشت کی یعنی ہو چکی ہے اس کو فوری ایڈریس کریں اور ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو نیگوشیٹ کر کے جس طرح پنجاب گورنمنٹ سے الحمدللہ حل ہو چکے ہیں ان کو بھی ہمیں جو سندھ حکومت بھی اور ہماری جو سینٹرل حکومت بھی ہے اس کو بھی اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. ٹرک ٹرالا پہلے سے انڈسٹری کا یعنی ان کو درجہ مل چکا ہے, تو باقی جو ٹرانسپورٹ کے سیکٹر ہیں ان کو بھی انڈسٹری کا درجہ ایکولی ملنا چاہیے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پہ اس مسئلے کا حل کریں اور جو ہے چیزوں کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ایک اسٹیٹ کا کردار فوری طور پہ ادا کریں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ کے پاس ول بھی ہوتی ہے, ریسورسز بھی ہوتے ہیں, قانون بھی ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں اگر اسٹیٹ استعمال کرے, اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ اپنا لا, قانون اور
ول تو استعمال کرتی ہے لیکن اپنے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی. میرے خیال میں حکومت کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو متبادل جگہ دینے کے حوالے سے وہ فوری طور پہ ان کو دینے چاہیے، اور اس جو ایک سیریس ایشو ہے اس کو آج کے آج اس کو ریزالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پریس میڈیا کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.